بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ نسیم صبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہم جیسا کہ درود امی 500 مرتبہ پڑھنے میں ایک خاص کیفیت اور ایک خاص مراقبائی انداز سکھایا کرتے ہیں، اور ہم بتاتے ہیں کہ ہمیں اس طرح سے پڑھنا ہے درود شریف، خصوصاً رات کو عشاء کے بعد درود شریف کی بات ہو رہی ہے۔ 24 گھنٹے تو اس طرح سے نہیں کیا جا سکتا، لیکن جس کو جتنا موقع ہو کر لے، زیادہ سے زیادہ جتنا کیا جا سکتا ہو، جس کے لیے جتنا ممکن ہو وہ اس طرح سے کر لے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے نور نکلتا ہے اور میرے قلب کے اندر، میرے جسم کے اندر، میرے سینے کے اندر داخل ہوتا ہے، اور اس سے مختلف طرح سے فائدے اٹھاتے ہیں لوگ اور اٹھائے جا سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ نور آتا ہے، میرے سینے میں آتا ہے، میرے قلب میں، میرے دل میں داخل ہوتا ہے، اور اس سے میرے دل کی اصلاح ہو رہی ہے۔ میرے دل میں جتنی بھی شہوات، جتنی بھی برائیاں، جتنی بھی جو بھی میری بری عادتیں ہیں وہ سب دور ہو رہی ہیں۔ ایک تو یہ ہو سکتا ہے، بہت عالی شان ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری فلاں بری عادت ہے اور وہ چھوٹ جائے، لیکن وہ چھوٹ نہیں رہی ہے، تو اس طرح سے جو ترتیب میں نے بتائی ہے، اس طرح سے وہ عادت چھوٹ سکتی ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے چھوٹ سکتی ہے انشاءاللہ۔ خدا نخواستہ کوئی بیماری ہوتی ہے، وہ بیماری دیکھتے ہی دیکھتے اس ترتیب سے ختم ہو سکتی ہے، اور جانے کتنوں کی ہوتی ہے الحمدللہ۔ یہیں میری بات کی ایک اور تصدیق مجھے حاصل ہوئی ہے، یا ایک اور تحقیق مجھے ملی ہے۔ ایک بزرگ ہوئے ہیں شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ۔ آج کل میرے احباب کے ذریعے سے جو مجھے نوٹس ارسال کیے جا رہے ہیں، اس میں یہ نام مجھے بہت بار بار آ رہا ہے، اور ان کے جو علمی اور الہامی جو ان کے نقطے ہیں وہ مجھے بہت کثرت سے آج کل موصول ہو رہے ہیں، اور میں ان میں سے ایک چیز آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ مبارک سے ایک نور نکلتا ہے، یعنی نور کا ستون، ایسے جیسے نور کا ستون ہو نا، اس طرح سے ایک نور کا سلسلہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برزخ میں جہاں قیام ہے، اس عظیم جگہ تک، اس مقدس اور متبرک جگہ تک اس نور کا ایک سلسلہ ہے ستون کی شکل میں۔ اور یہ فرماتے ہیں کہ حضرات ملائکہ علیہم الصلاۃ والسلام اس نور کا طواف کرتے ہیں، اور بلکہ انہوں نے تو بہت کچھ لکھا ہے، وہ ساری بات میں ذرا احتیاط کی وجہ سے نہیں ذکر کر رہا ہوں کہ پھر آپ مجھ پہ فتوے کسیں گے، تو انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے، لیکن بہرحال میں مختصر بات اتنا بتا رہا ہوں کہ فرشتے جو خود اپنے آپ میں ایک نورانی مخلوق ہیں، اس نورانی ستون کا طواف کرتے ہیں، بہت تیزی سے طواف کرتے ہیں، اور گویا کہ اس نور کے اندر جو صفات رکھی ہیں اللہ نے، ان صفات سے مستفید ہوتے ہیں۔ یہ بات ایک الہامی قسم کی بات ہے، ایک الہامی قسم کی بات ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو صوفیہ پر منکشف ہوتی ہیں، اور وہ ان کا الہام ہوتا ہے، اور شیخ دباغ رحمۃ اللہ علیہ تو الہام سے بھی اور کشف سے بھی آگے کی کیفیات پہ تھے، جس کو سر اور فتح کہتے ہیں صوفیہ کی اصطلاح میں، سر و فتح۔ تو ان کو تو سر و فتح حاصل تھا، جو کہ کشف و الہام سے بہت آگے کی چیز ہے۔ کشف والا آدمی اس درجے کو نہیں پہنچتا، الہام والا آدمی اس درجے کو نہیں پہنچتا جس درجے پر فتح و سر والا آدمی ہوتا ہے، اور فتح و سر ایک بہت عظیم چیز ہے۔ اور یہ تو بس وہی سمجھیے کہ این سعادت نہ بزور بازو نیست تا نہ بخشد خدائے بخشندہ،
کہ یہ وہ نعمتیں ہیں، یہ وہ سعادت ہے جو اپنے ہاتھوں سے نہیں کمائی جا سکتی جب تک کہ اللہ رب العزت خود اپنے فضل سے عطا نہ کر دے۔ تو میاں جب تک بخشنے والا خود ہی نہ بخشے، جب تک یہ چیزیں آپ لاکھ مجاہدے کرو، لاکھ کوششیں کرو، آپ کے مجاہدوں سے یہ چیزیں حاصل نہیں ہوتی، آپ کی کوششوں سے یہ چیزیں حاصل نہیں ہوتی۔ اللہ اگر عطا فرمانا چاہے تو ضرور مل جائے، اور اگر اللہ عطا نہ کرنا چاہے تو ہماری لاکھ کوششوں کے باوجود بھی نہیں ہو سکتے۔ لیکن ایک چیز ہے کہ درود شریف ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے ان بلندیوں کو پایا جا سکتا ہے، جس کے ذریعے سے ان بلندیوں کو حاصل کیا جا سکتا ہے، جس کے ذریعے ان مسئلوں کو حل کرایا جا سکتا ہے، جن کے ذریعے ان بیماریوں کو دور کیا جا سکتا ہے، جن کے ذریعے ان سحر و آسیب کو ختم کیا جا سکتا ہے، جس کے ذریعے ان دعاؤں کو قبول کرایا جا سکتا ہے، جن دعاؤں، جن حاجتوں، جن بیماریوں، جن اثرات اور جن بلندیوں کو حاصل کرنے کے لیے ساری زندگی وظیفے پڑھے ہوں اور مسئلہ حل نہ ہوا ہو۔ اگر اس کا حل چاہتے ہو، وہ بلندیاں چاہتے ہو، وہ شفا چاہتے ہو، وہ مزے روحانی لینا چاہتے ہو، تو پھر درود شریف اس کا ایک بہت ہی عظیم الشان، بہت ہی مؤثر ترین ذریعہ ہے، بہت ہی مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ ہمارے بعض ساتھی کہتے ہیں کہ میں پڑھ رہا ہوں، میری فلاں بیماری ہے، وہ ابھی دور نہیں ہو رہی۔ آپ بیمار ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کی دور نہیں ہو رہی۔ مجھے نہیں معلوم آپ کو کیا بیماری ہے، آپ کا کیا مسئلہ ہے، بس مجھے ایک بات معلوم ہے، باوجود کہ مجھے نہیں معلوم آپ کی کیا بیماری ہے، چاہے اس دنیا کی سب سے بڑی بیماری ہے، خدا تعالیٰ کی پناہ، خدا تعالیٰ حفظ و امان میں رکھے۔ مجھے ایک چیز کا علم ہے بس، کیا؟ چاہے جو بھی کچھ ہو، اللہ کو اگر منظور ہے، انشاءاللہ الرحمن درود شریف پڑھنے والا محروم نہیں رہے گا۔ بس مجھے تو اتنا پتہ ہے۔ بھلے کچھ وقت لگ رہا ہے، کوئی بات نہیں، کچھ انتظار آپ کو کرنا پڑ رہا ہے، کوئی بڑا مسئلہ نہیں۔ اللہ بہت زیادہ جاننے والا ہے، اللہ کے علم میں ہے کہ کیوں انتظار کرایا جا رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے دنیا میں سب سے بڑا مستجاب الدعوات کون ہے؟ جس کی کبھی ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس ہستی کی کبھی رد بھی ہو سکتی ہے۔ جانتے ہیں وہ شخص کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو اگر نگاہ اٹھاتے ہیں آسمان کی طرف تو تحویل قبلہ کا حکم نازل ہو جاتا ہے، جو اگر درخواست کرتے ہیں اللہ ابو جہل اور عمر میں سے جو بہتر ہو، تو اگلے دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ مشرف باسلام ہو جاتے ہیں، جو اگر دعا کرتے ہیں تو بدر کی فتح مقرر ہو جاتی ہے، جو اگر دعا کرتے ہیں تو دنیا کا وہ کون سا کام ہے جو حل نہیں ہو جاتا، جو حل نہیں ہو جاتا۔ لیکن 3 سال تک شیب ابی طالب میں رہے، جہاں جیسا آج ہم دیکھ رہے ہیں فلسطینیوں کا محاصرہ، اس سے کم تو تھا ہی نہیں، اس سے زیادہ ہی تھا، کم نہیں تھا، بلکہ یہ نہیں ہے، اس سے بہت زیادہ تھا، یہ اس کا مقابلہ نہیں کرتا۔ یہاں تو کچھ نہ کچھ اشیاء پہنچ بھی جاتی ہیں، وہاں تو فلی بائیکاٹ تھا، فلی بائیکاٹ، کچھ نہیں جا سکتا۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ہاتھ اٹھاتے اور پہلے دن اس کو ختم کرا لیتے، لیکن نہیں، 3 سال تک چلتا رہا وہ محاصرہ اور وہ بائیکاٹ۔ تو اللہ رب العزت کی مشیتیں، اللہ رب العزت کی مصلحتیں، ہم ان کو نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ ہی زیادہ جانتے ہیں کہ کس عمل میں کیا مصلحت ہے، کس عمل میں کیا مشیت ہے۔ اس لیے اگر آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے تو گھبرائیے مت، پڑھتے رہیے، میرا یقین ہے ضرور نفع ہوگا، انشاءاللہ ضرور نفع ہوگا، انشاءاللہ ضرور نفع ہوگا۔
آپ اپنے مسئلے سے ضرور نجات پا جائیں گے، یہ میرا یقین ہے اپنے اللہ پر۔ درود شریف رد ہونے والی چیز نہیں ہے۔ بس یہ دھیان رکھیے کہ اپنے درود شریف کو اور بہتر اور بہتر اور بہتر بنانے کی فکر کیجیے، اس میں اور زیادہ اخلاص لائیے، اس میں اور زیادہ ادب، احترام، تعظیم، تکریم لائیے، اس کو اور زیادہ توجہ قلبی کے ساتھ پڑھیے کہ دل متوجہ بھی ہو، دل متوجہ بھی ہو۔ جتنا ہی زیادہ توجہ ہوگی اتنا زیادہ مزہ آئے گا، جتنا زیادہ متوجہ ہو کر پڑھیں گے اتنا زیادہ نتیجہ آئے گا، جتنے یقین کامل سے پڑھیں گے اتنی مدد آئے گی، جتنی دل میں تعظیم ہوگی، جتنا دل میں احترام ہوگا اتنا لطف پائیں گے۔ اس لیے عزیزو، گھبرانے کی کوئی وجہ نہیں، پریشان ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ درود شریف ایک ایسا مؤثر ترین ذریعہ ہے کہ اللہ کے فضل سے درود شریف پڑھنے والے مایوس اور محروم نہیں ہوتے۔ بس مجھے تو اتنا ہی پتا ہے کہ درود شریف پڑھنے والے مایوس نہیں ہوتے، محروم نہیں ہوتے۔ بھلے کچھ وقت لگ رہا ہے آپ کے مسئلے کے حل ہونے میں، لگے رہیے، اور نور آ رہا ہے والی جو بات ہے اس کو مضبوط کیجیے۔ وہ نور ایسی چیز ہے کہ اللہ کی منظوری ہو جائے تو پہلے دن مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ ارے میاں ہو ہی جاتا ہے، آپ سمجھیں تو صحیح جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، ہو ہی جاتا ہے، الحمدللہ ہو ہی جاتا ہے۔ میں نے تو دیکھا نہیں کہ درود شریف پڑھی ہو اور کوئی نہ کوئی راستہ نہ نکلا ہو۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے۔ اس لیے عزیزو، درود شریف پڑھنے والے بنو، درود شریف پڑھوانے والے بنو، درود شریف لکھنے والے بنو، درود شریف کے مبلغ بنو، درود شریف کے ذریعے سے ولایتیں حاصل کرنے والے بنو، درود شریف کے ذریعے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پانے والے بنو، درود شریف کے ذریعے اپنے مسئلوں کو حل کروانے والے بنو، درود شریف کے ذریعے سے اللہ کو پالو، درود شریف کے ذریعے سے رسول اللہ کو پالو صلی اللہ علیہ وسلم۔ الجھے نہ پھرو، درود شریف پڑھو، دیکھو تو صحیح کیا انعام و اکرام و احسان و عنایات ہوتی ہیں۔ ایسی ہوں گی، ایسے انعام ہوں گے کہ بتانے والوں کو بھی دعائیں دو گے انشاءاللہ۔ واہ جی واہ، کسی نے کیا تحفہ دیا تھا، کسی نے کیا تحفہ دیا تھا، کسی نے کیا تحفہ دیا تھا۔ آؤ درود شریف کا ارادہ کرتے ہیں، پختگی کرتے ہیں درود شریف میں، استقامت کے ساتھ لگنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ نیت کرو موت کے آخری سانس تک اللہ ہمیں توفیق دے، انشاءاللہ درود شریف پڑھیں گے۔ جو درود شریف کو بھول گیا، جو درود پڑھنا بھول گیا، وہ جنت کا راستہ بھول گیا، یہ حدیث میں ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جنت کی راہ پر چلنے والا یعنی درود شریف پڑھنے والا بنائے۔ جزاکم اللہ شکراً کثیرا۔ میری درخواست کو دل میں بٹھایا کرو، امت تک پہنچایا کرو۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔